جنرل غلام مصطفیٰ، الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اس کے ابھی ریپرکشنز آنے ہیں، سارے آئے نہیں ہیں۔ غالباً پی ٹی آئی کو بھی اندازہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ یا لڑائیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں پبلکلی۔ ابھی آگے کیا ہوگا، گروپنگ بننا شروع ہو جائے گی، بہت سارے ان کے امیدوار شاید کسی اور گروپ کی طرف چلے جائیں۔ سو دے لوڈس ٹو کم۔ کتنے کریڈیبل ہیں یہ الیکشن؟ کریڈبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تو بہت پہلے اس کی ختم ہو گئی ہوئی الیکشن تھی۔ بدقسمتی ہے یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ 5 سال بعد یہ وقت آیا ہے، اور یہ وقت پاکستان کے لیے خاص طور آج کے حالات میں جب ارد گرد دیکھے کیا ہو رہا ہے، ایران اگلے دن کیا ہوا ہے، اور کیا ہمارے خطے میں کس قسم کے حالات چل رہے ہیں، ایسٹرن بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے، اور اس میں اگر آپ کے الیکشنز دیکھیے کبھی بھی شفاف نہیں ہوتے، کسی جگہ بھی دنیا میں الیکشنز پہ، امریکہ میں بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ، لیکن اس حد تک تو ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جنرلی تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیٹ از ہاؤ اٹ از، 70-80% ٹھیک ہے۔ اور جمہوریت بائی نیچر بھی میسی ہے، تو ٹھیک ہے 70-80% اگر اسٹیبلٹی آپ کی ہے تو وہ ملک کو آگے لے کے چل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس الیکشن کے نتیجے میں اگر پولرائزیشن آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی تو پھر حالات آپ کی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کے مطابق ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی باری میں، جس طرح بھی ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے، بھٹی صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم نے اپنی اپنی باریوں پہ اس آئین کو، اسی قانون کو اس قدر کیا کہتے ہیں ڈھیلا کر دیا ہے کہ اس کو اس قدر لچک پیدا کر دی ہے کہ اب عام طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آئین جس روح کے تحت بنا تھا یا جس مقصد کے لیے بنا تھا، اس کے بجائے اب ایک وہ عوام کی پروٹیکشن کے بجائے اب حکمرانوں کی پروٹیکشن پہ یا ایک لیڈ کی پروٹیکشن پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آئین کی کوئی وقت رہ نہیں گئی۔ آپ گلی محلے میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ سلیکشن سے آپ کو کیا امیدیں ہیں، حیرانگی ہوتی ہے، لوگ اس سارے سسٹم سے ہی بزدل آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ مین سٹیک ہولڈرز تو یہ 25 کروڑ عوام ہے نا، میں اور آپ تو ٹھیک ہے بات کریں گے، بیٹھ جائیں گے ایک طرف ہٹ کے، جو 25 کروڑ عوام اگر جنرلی میں 60-70% ریگارڈلیس، میں پارٹی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ نظام ہے بذات خود نظام ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کو ہم کہاں پہ لے کے جائیں گے۔ اس میں تو اس سسٹم پہ، اس سارے نظام پہ، کسی کریڈیبلٹی پہ اگر اتنے بڑے بڑے سوال جو کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بہت برا ہے اگر کسی جج کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کے فیصلوں پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے، اور ہر جگہ ہی کسی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی منفی قسم کے ریمارکس پاس ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ آپ الٹیمیٹلی یہی سپریم کورٹ ہے، یہی ججز ہیں ہمارے، یہی ہائی کورٹس ہیں ہماری، اسی سسٹم نے ہے۔ سسٹم میں خرابیاں ہیں، نظام عدل سے مجھے بھی بہت شکایتیں ہیں، لیکن اس کو آپ نے ٹھیک بھی تو ہم ہی نہیں کرنا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ پہلا قدم ہی ٹھیک نہیں اٹھائیں گے، اور اس قدم پہ ہی آپ کے سوال اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آگے آپ کیا کریں گے۔ اوکے، سو اس میں میں آپ سے کامنٹ لے لوں گی بھٹی صاحب، بٹ کمنگ ٹو یو جنرل صاحب، لیٹس موو اے بٹ فارورڈ۔ الیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے پی ایم ایل این گورنمنٹ، اور نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی نئے پرائم منسٹر نہیں ہے، ہی از اے نون پرسن، ان کی اچھائیاں بھی لوگوں کو پتہ ہے، برائیاں بھی پتہ ہے۔ آپ کو کتنے لمبے عرصے تک کی گورنمنٹ سسٹین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہم جیسے لوگ جو کافی زیادہ قدیم ہیں، جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے ان گنہگار آنکھوں نے، ایک تو مجھے بدقسمتی سے میاں صاحب سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، اس لیے کہ لمیٹڈ سوچ ہے ان کی، ویژن بڑی لمیٹڈ ہے ان کی، اور وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے۔ ویسے بھی ہر انسان کی، کوئی ایسا انسان سوائے پیغمبروں کے اور بڑے بڑے جو اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کی جو ویژن ہے لمیٹڈ ہے، وہ کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا۔ بٹ جنرل وہ ایک صاحب، دفعہ بے 3 شک دفعہ رہ انہیں چکے ہیں۔ متعدد موقع ملے، ایک دفعہ بھی ٹرم پوری نہیں کر سکے وہ۔ دیکھیں لیکن ٹرم میں رہے تو وہی نا جی، پچھلی جو تھی حکومت ان کے پاس اگر نہیں رہے تو شاید خاقان صاحب آگے ان کی جگہ، حکومت تو ان کا ہی چلتا رہا نا۔ اب وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، میں سے ویسے بات کروں۔ دوسرا جہاں تک تعلق، دیکھیے اگر کلیئر میجورٹی
وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی میجورٹی مل جائے گی کچھ چل رہی حکومت چلا لیں گے. تو مجھے 1997 کا وقت یاد آتا ہے جب ان کو بڑی کلیئر 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی تھی, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا وہ بھی سب کرنے ہے. یہ تو بہت زیادہ میجورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر یہ کولیشن بنتی ہے پاکستان میں اس کا بھی آپ نے اشر دیکھ لیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک بیلنس کسی طریقے سے اسٹرائک کر لیں ہم لوگ, اور ایک یہ فیصلہ کر لیں جس ہم سب بات کر رہے ہیں کہ میثاق پاکستان کر لیں ہم, کہ پاکستان میں 2-3-4 چیزیں نہیں ہوں گی, یہ 2-3-4 چیزیں اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی, یہ کی جائیں گی. اس میں دیکھیے کراس دی کنٹری آپ دیکھ لیجیے, کراس دی لائن دیکھ لیجیے. مودی صاحب آئے, انہوں نے منموہن سنگھ, جو بی جے پی آئی, انہوں نے منموہن سنگھ کی جو پالیسیز تھی ان کو جاری رکھا, اور بھارت کی جو اقتصادیات ہیں ان کے بارے میں بہت کم شک رہ گیا لوگوں کو. ہم بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں, ہمیں کمی نہیں ہے, ہمارے دماغ بہت بڑے بڑے ہیں. اگر میرے ملک کی جو اجتماعی دانش ہے وہ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے سے قاصر ہے, تو پھر ہم میرا خیال ہے جمہوریت کو خیر بات کہہ دیں اور پھر اسی طریقے سے چلتے رہیں جس طریقے سے قبائل کا رواج چلتا تھا. اس میں جی جنرل صاحب, دیکھیے اللہ کرے اسٹیبل ہو, اللہ کرے یہ 60-70%, 80% تک کی اگر انتخابات لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ملک سے بھی اسٹیبل ہوتا جائے گا. اگر یہ نہیں ہوا تو بدقسمتی سے جو حالات ابھی ہیں اس سے آگے بگڑیں گے, کیونکہ آپ کی معاشی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سب مل کر اگر ہم اپنا جو ہے نا کندھا لگائیں گے تو یہ گاڑی آگے بڑھے گی. یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. جنرل غلام مصطفیٰ, الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور اس کے ابھی ریپرکشنز آنے ہیں, سارے آئے نہیں ہیں. غالباً پی ٹی آئی کو بھی اندازہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ یا لڑائیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں پبلکلی. ابھی آگے کیا ہوگا, گروپنگ بننا شروع ہو جائے گی, بہت سارے ان کے امیدوار شاید کسی اور گروپ کی طرف چلے جائیں. سو دے لوڈز ٹو کم. کتنے کریڈیبل ہیں یہ الیکشن؟ کریڈیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تو بہت پہلے اس کی ختم ہو گئی الیکشن کی. بدقسمتی ہے یہ پاکستان کے لیے, کیونکہ 5 سال بعد یہ وقت آیا ہے, اور یہ وقت پاکستان کے لیے خاص طور آج کے حالات میں جب ارد گرد دیکھے کیا ہو رہا ہے, ایران اگلے دن کیا ہوا ہے, اور کیا ہمارے خطے میں کس قسم کے حالات چل رہے ہیں, ایسٹرن بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے. اور اس میں اگر آپ کے الیکشنز دیکھیے کبھی بھی شفاف نہیں ہوتے کسی جگہ بھی دنیا میں. الیکشنز پہ امریکہ میں بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ, لیکن اس حد تک تو ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو جنرلی تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دیٹ از ہاؤ اٹ از, 70-80% ٹھیک ہے. اور جمہوریت بائی نیچر بھی میسی ہے, تو ٹھیک ہے 70-80% اگر اسٹیبلٹی آپ کی ہے تو وہ ملک کو آگے لے کے چل سکتی ہے. لیکن اگر اس الیکشن کے نتیجے میں اگر پولرائزیشن آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی تو پھر حالات آپ کے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. ہم سب یہ چاہتے ہیں, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق ملک کو آگے بڑھایا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی باری میں, جس طرح بھی ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے, بھٹی صاحب بھی فرما رہے تھے, ہم نے اپنی اپنی باریوں پہ اس آئین کو, اسی قانون کو اس قدر کیا کہتے ہیں ڈھیلا کر دیا ہے کہ اس کو اس قدر لچک پیدا کر دی ہے کہ اب عام طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید آئین جس روح کے تحت بنا تھا یا جس مقصد کے لیے بنا تھا, اس کے بجائے اب ایک وہ عوام کی پروٹیکشن کے بجائے اب حکمرانوں کی پروٹیکشن پہ یا ایک لیڈ کی پروٹیکشن پہ لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ آئین کی کوئی وقت رہ نہیں گئی. آپ گلی محلے میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ سلیکشن سے آپ کو کیا امیدیں ہیں, حیرانگی ہوتی ہے. لوگ اس سارے سسٹم سے ہی بزدن آپ کو نظر آتے ہیں.